قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم. تمام دوست درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. محترم کرم حاضرین و سامعین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کی جو مسلمانوں کو آخرت میں بہت بڑی نعمت ملنی ہے، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کہ جنت ہے کیا چیز اور جنت کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. میں نے سورہ سجدہ کی 21ویں پارے کی آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ فرماتا ہے کسی کو علم نہیں ہے کہ اس کے لیے میں نے کون سی نعمت چھپا کے رکھی ہے. اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے جنت کہ جس نے نہ کسی نے اس کا نظارہ کیا اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں خیال گزرا کہ جنت ایسی ہوگی، اس قدر حسین. اور جنت کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے گھنا باغ. جیسے دنیا میں بہت بڑا باغ ہوتا ہے، وہاں پہ درخت ہی درخت ہوتے ہیں. درخت زیادہ ہونے کی وجہ سے جس طرح باغ زمین کو چھپا دیتا ہے تو اس کو باغ کہتے ہیں. اسی طرح جنت بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جو کہ اپنی نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے، نعمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو چھپا لے گی، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح و شام چلنا دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. اللہ کی راستے میں چلنا، آپ کا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو حرکت دیں، آپ اپنے آپ کو چلائیں. چاہے مسجد میں آنا ہو، چاہے کسی کی مدد کے لیے جانا ہو، چاہے آپ نے اپنے گھریلو حقوق پورے کرنے کے لیے کہیں جانا ہو، چونکہ وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے چلے تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر، اس کا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ عمل بہتر ہے. اور آگے ارشاد فرمایا آقا نے وَلَوْ أَنَّ أَمْرَاتٌ مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا. اب آگے حضور کی ارشاد سنیے جنت کے بارے میں. حضور نے فرمایا اگر جنت کی عورت حضور نے فرمایا دنیا کی طرف جھانکے، دنیا کی طرف جھانکنے کی وجہ سے والی ملأت ما بینہما ریحا، حضور نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان سارا خوشبودار ہو جائے گا. جنت کی عورت صرف دنیا کی طرف جھانکے، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں آئے، صرف ایک نظر جھانکنا کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک نظر کہ پردہ اٹھا کے جب دیکھتا ہے یہ جھانکنا ہوتا ہے، یا چھت پر سے کھڑے ہو کے انسان نیچے دیکھنا یہ جھانکنا ہوتا ہے. تو صرف ایک نظر حضور نے فرمایا جھانکے تو اس کا جھانکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سارا خوشبو سے بھر دے. اور دوسری حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ الا راسیہ خیر من الدنیا وما فیہا. یہ جو مانگ ہے درمیان سے چیر نکالتے ہیں اس کو مانگ بولتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر جنت کی عورت اپنی مانگ جو ہے درمیان سے جو ہے صرف یہ ظاہر کر دے تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ایک کپڑا
دنیا میں لہرانے پر یا اس کی مانگ پر زمین و آسمان میں سورج سے بڑھ کر روشنی پیدا ہو جائے، اس قدر جنت کی وہ عورت، کیونکہ اس کی نسبت، اور جنت ہے نور، جنت کا تعلق نور سے ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر انہی لوگوں کو بھیجے گا، وہاں پر انہی لوگوں کو داخل فرمائے گا کہ جن کا تعلق نور کے ساتھ ہوگا۔ نور کیا ہے؟ ایمان، حضور علیہ السلام کی محبت۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها مئات عام لا یقطعها ولا قاب قوس۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہے اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ آقا فرماتے ہیں 100 سال تک گھوڑا بھگاتے رہو اور 100 سال تک گھوڑا دوڑتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر بھی جنت کے درخت کا سایہ نہیں ختم ہوگا، اتنا بڑا درخت ہے۔ یہ ہے جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ساتھ کیا ہے۔ کبھی سورہ واقعہ اٹھا کر پڑھو تو صحیح، ہم پڑھتے نہیں نا، مسئلہ یہ قرآن پاک۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر 40 تک اللہ نے مکمل جنت کا جو پیکج ہے وہ بیان کیا ہے کہ جنت میں مسلمان کی حالت کیسی ہوگی، مسلمان کیسا کھائے گا، کیسا پیے گا، حتیٰ کہ دل میں خیال کرے گا۔ یہ حدیث پاک میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر بندہ خواہش کرے گا کہ میرے اولاد پیدا ہو جنت میں جیسے دنیا میں ہوتی تھی تو کیا اس کا ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا صرف دل میں خیال ہی کرنا ہوگا، اللہ وہ کام کر دے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ اولاد والا سلسلہ وہاں نہیں چلے گا، دل میں اگر خیال کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں جو نسل ہے وہ آگے نہیں چل سکتی۔ جنت میں اس کے لیے ہر قسم کا کھانا موجود ہے، ہر قسم کی سواری موجود ہے، گھر موجود ہے، اور کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ لڑکے موجود ہیں جنتی۔ اور یہ جو داڑھی آج ہم رکھتے ہیں نا، جنت میں یہ داڑھی نہیں ہونی۔ آج دنیا اپنا چہرہ سجاتی ہے لیکن جنت جیسا حسن دنیا میں نہیں مل سکتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ داڑھی ہے، جنت میں داڑھی نہیں ہونی بغیر داڑھی کے، حتیٰ کہ یہ جو آپ کی آبرو کے بال ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے، سر کے بال صرف، بس بغیر پورے جسم پر بال نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ انسان جب وہ کھائے گا کھانا جنت میں تو دنیا میں چونکہ حاجت انسان کو پیش آتی ہے یا پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے بیچ میں سے، تو حضور نے فرمایا کہ جب جنت میں انسان کھا چکے گا اس کے بعد اس کو ایک خوشبودار ڈگار آئے گا جس کی خوشبو مشک و عنبر و کستوری سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ یہ مسلمان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے نا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ فرماتا ہوں تمہیں کیا معلوم میں نے تمہارے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، لیکن یہ کرے تو صحیح انسان، اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ ایک اور حدیث پاک سنانے لگوں۔ آج کل وہ بہت لوگ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جنت جو ہے تو طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، یہ ایک نعت ہے، اس کا شعر ہے، لیکن یہ شعر علماء فرماتے غلط ہے کہ جنت انسان اس کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ اس کو کہہ رہا ہے میرا گرد طواف کر۔ جنت وہ جنت جس کو حضور نے مانگا ہے، اور حضور نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، صحابی کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ سے مانگ جنت الفردوس، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ۔ حضور نے فرمایا جب بھی رب سے مانگنی ہے جنت تو جنت الفردوس مانگ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جنت الفردوس میں کیا ہے؟ جنت بھی بہت قسم کی ہے، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، اور جنت الاعلیٰ ہے، اور جنت الفردوس ہے۔ جنت کے مختلف حصے ہیں، جیسے آپ کی دنیا میں ہر بندہ اپنے جو ہے نا مال اور جائیداد کے حساب سے اس علاقے میں رہتا ہے جتنا اس کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اب جو زیادہ مالدار ہے وہ ڈی ایچ اے میں رہے گا، اس سے کم مالدار ہے تو وہ گلبرگ میں رہے گا، اس سے ذرا درمیانہ درجے والا تو وہ میاں میر کالونی میں رہے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے جنت میں بھی ہے کہ جو زیادہ نیکوکار پرہیزگار ہے وہ اتنی اعلیٰ جنت۔ تو حضور نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ، جب تو رب سے مانگے تو جنت الفردوس مانگ۔ تو یا رسول اللہ جنت الفردوس میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت الفردوس ایسی جنت ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی ہر جنت میں
ایک علیحدہ لذت ہے، علیحدہ مزہ ہے، لیکن جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں پر رب کا دیدار ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دن ایسا مقرر ہوگا جنت کا بازار لگے گا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا جنت کے۔ جنت میں ایک بازار ہے لیکن وہاں خریداری نہیں ہے۔ بازار کا جو مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں، چونکہ بازار میں کبھی رش ختم نہیں ہوتا، اسی طرح جنت میں بھی ایک بازار لگے گا جہاں رش نہیں ختم ہوگا، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور جب اکٹھا کرے گا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ جمعے والے دن، آج جیسے جمعۃ المبارک ہے، جمعے والے دن جنتیوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضور نے فرمایا جب جنتی سب اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے پردوں کو اٹھائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ جب دیدار کرا چکے گا اس کے بعد پھر اگلے جمعے جنت میں دیدار ہوگا، لیکن ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کچھ لوگ ہوں گے، اللہ پوچھے گا بھائی فرشتوں دیکھو یہاں پر کسی کو پریشانی تو نہیں کوئی؟ تو فرشتے حضور فرماتے ہیں کہ عرض کریں گے مولا کوئی پریشانی نہیں، سب لوگ بڑے خوش باش ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں بڑے اداس بیٹھے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں وہ کیوں لوگ پریشان ہیں، کیوں اداس بیٹھے ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی ہے؟ تو اللہ سے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کو کمی کسی چیز کی نہیں، کھانے پینے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا مزہ اللہ کے دیدار میں جنت کی کسی نعمت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے دیدار کی جو لذت ہے نا، اسی لیے تو حضرت موسیٰ نے مانگی تھی اللہ سے کہ ربی ارنی انظر الیک قالوا لن ترانی۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ موسیٰ نے مجھ سے مانگا کہ اللہ اپنا دیدار کرا، تو میں نے کہا تھا ہرگز نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ گئے۔ اللہ سے پہلے بات ہوتی تھی لیکن بات کی لذت اور تھی اور دیکھنے کی لذت اور ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ پریشان ہوں گے وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ ہمیں رب کا دیدار نہیں ہو رہا، ورنہ جنت کی ایک نعمت ایک سے بڑھ کر ہے۔ اور جنت میں جب فروٹ کھایا جائے گا، جو پھل اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا انشاءاللہ ہم سب کو کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ تو دنیا کے پھلوں جیسا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہیں گے نہیں یہ پھلوں کی جو شیپ ہے وہ دنیا کے پھل جیسی ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہر پھل کا رنگ ایک دوسرے سے جدا، اور ہر پھل کا جو ذائقہ بھی ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ جیسے دنیا میں پھل ہے شیپ شکل ایسی ہوگی لیکن اس کی لذت اور اس کا رنگ جدا ہوگا اور ایک سے بڑھ کر ایک۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بندے مومن کو عورت نصیب کرے گا، کم از کم جو جنت میں سب سے نچلا طبقہ ہے، آج تو دنیا میں جس کے پاس سب سے نچلا طبقہ ہو تو اس کو جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو جنت میں سب سے نچلا طبقہ ہے اس کو حضور نے فرمایا کہ موتیوں کا بنا ہوا محل رب عطا فرمائے گا، اور اس کے ایک سے دوسرے درجے کا درمیان جو فرق ہے آقا فرماتے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ یہ جنت کے سب سے چھوٹے جنتی کو یہ ملے گا مرتبہ، اور 70 عورتوں کا اللہ تعالیٰ وعدہ کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں تو ایک نہیں سنبھالی جاتی، اب جنت میں 70؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اگر 70 بیویاں دے گا تو ایک بندے کو 100 مردوں جتنی طاقت بھی نصیب کرے گا، 100 بندوں جتنی طاقت ایک بندے کی ہوگی۔ اور جنتی کی جو آواز ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان کے جو پرندے ہیں وہ بھی ٹھہر جاتے تھے، ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی، ایسا سحر تھا ان کی آواز میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز ہوگی، حسن جو ہے خوبصورتی حضرت یوسف جیسی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جنتی عام جنتی کو یہ خوبصورتی ملے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم جیسی جو ہے اس کا قد بڑا ہوگا، 60 گز قد، کتنا بڑا قد ہے، اور آواز حضرت داؤد جیسی، خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام جیسی۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک عام جنتی کو نصیب کرے گا۔ اور جو دوسرا اس سے اعلیٰ جنتی ہے، حضور نے فرمایا ایک جنت میں شراب ہے جسے شراب طہور ہے،
ایک شراب تسنیم ہے. تو حضور نے فرمایا وہ جو شراب تسنیم ہے یہ شراب طہور اور آب کوثر یہ تو سب جنتیوں کو ملے گا، لیکن جو شراب تسنیم ہے وہ ایسی شراب ہے کہ جس کو پی کر جو بندہ ہے جنت میں وہ اور زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا. دنیا کا تو نشہ ایسا ہے انسان منہ سے بکتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لیکن جنت کا جو نشہ ہے، جنت کی شراب کا جو نشہ ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسا اس قدر بہترین ہوگا کہ جتنا بندہ وہ پیے گا اتنی وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اتنا اس کے اندر نشہ ہوگا. حضور نے فرمایا جنت کی نہر، حضور نے فرمایا اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری جیسی ہوگی. حضور نے فرمایا جو جنتی کو گھر ملے گا اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کی دیواریں اور جو اس کا محل ہے درمیان میں بنا ہوا، حضور نے فرمایا وہ موتی کا بنا ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں جو اس کو بیوی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جنتی عورت، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، اور جب وہ پانی پیے گی اس کے پانی اس کے حلق سے اترتا ہوا نظر آئے گا. اس کے جسم کے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ اس کو اوپر سے نظر آئے گا. اور اتنا حسین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بنایا ہے کہ جنتی جو جانے والا آدمی ہے اس عورت کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے گا، اس قدر خوبصورت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں یہ اہل ایمان سے کیے ہیں. اور یہاں پر میں وہ آپ کی وہ بات کی تصحیح کرتا جاؤں. بعض لوگ والے دیتے ہیں جی ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، جنت تو جنت کے لالچ میں جس نے نماز پڑھی تو وہ نماز ٹھیک نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ایسے نہیں کہنا چاہیے. وہ حضرت رابعہ بصری کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ جی جو لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت ان کو مل جائے، تو فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کی آگ تھی، ایک ہاتھ میں برف تھی. انہوں نے کہا آگ سے میں جنت کو جلا دوں اور برف کے ساتھ جہنم کو جو ہے نا اس کی آگ کو بجھا دوں، کہ جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیے ہمارے لیے بزرگان دین کا قول، بزرگان دین کی بات تب ہمیں قابل قبول ہوگی کہ جب وہ حدیث کے مطابق ہے. کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور رابعہ بصری فرماتی کہ میں جنت کو جلا دوں. دونوں باتیں مخالف ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان کی بات وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کو رب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جنت جو ہے رب کی رضا کا مقام ہے. کیا ہے؟ رب کی رضا کا مقام ہے. یعنی جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن سے رب راضی ہوگا. تو جو رب کی رضا کا مقام ہے، چاہے وہ ہماری لالچ ہے اس میں یا لالچ نہیں ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اور اس کو ماننا ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. کیونکہ حضور نے حکم دیا ہے کہ جب تم رب سے مانگو جنت فردوس مانگو. اور اس میں اور بھی بڑی حکمت ہے، لیکن آخری بس بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ جنت کے اندر، جنت فردوس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقام یہ بنایا یہ نبیوں کے لیے، نبیوں کا مقام ہے. یہ نبیوں، یہاں پر صرف نبی رہیں گے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کینٹ ایریے میں اندر چلے جائیں سب فوجی رہتے ہیں، کیونکہ جو فوج کے اندر جس کا تعلق ہے وہی وہاں رہے گا. سول میرے کہا شاذ و نادر کوئی ہوگا تو ہوگا. اسی طرح جنت فردوس میں اللہ تعالیٰ کے صرف نبی، صدیق، شہید اور صالحین کا یہ مقام ہے. عام مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جنت رکھی ہے، یہاں پر صرف وہی جائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا. دنیا میں تو انسان اگر دور تھا یا قریب تھا، لیکن یہ جو ایمان والا رشتہ ہے یہ انسان کو جنت میں بھی ساتھ دے گا. جو دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کرتا ہوگا جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. یہ حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی ہمیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت فردوس مانگے، ایک امن کا مقام، سکھ اور چین کا مقام، کہ جہاں پر ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، اور ایسی اتنی لمبی زندگی کہ موت ہے ہی نہیں، اس میں موت نہیں ہے وہاں پر. 30 سال کی عمر، اور ہمیشہ انسان ویسے رہے گا. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کوئی گناہ کرنے لگا تو میں سوچنے لگ پڑا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. پھر ذہن میں خیال آیا کہ اگر تم نے آخرت کا دائمی مزہ لینا ہے تو اس کو چھوڑ دے. فرمایا جب میں نے یہ سوچا کہ دنیا تو 50-60 سال کی ہے
اور جو آخرت کا ہمیشہ کا مقام ہے جنت کا، اس کو میں چھوڑ کر تھوڑی دیر کا مزہ لے لوں. فرمایا جب میں نے یہ سوچا میں نے اس گناہ کو چھوڑ کر اپنے مالک کے ساتھ رجوع کر لیا. تو میرے بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال، اس کے بعد جانا تو ہے نا ہم نے دنیا سے. تو اس کے لیے ہم اپنا آخرت کا مقام اس کو بہتر سنواریں، اس کو درست کریں، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا رحم الراحمین، قرآن مجید فرقان قرآن حمید کا درس جو کہ تذکرہ جنت کے حوالے سے ہوا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما. یا رب العالمین جس جنت کا تو نے وعدہ دیا ہے یا اللہ اس جنت کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کردار کو ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا وقت اخیر اچھا فرما، قبر کے تمام مراحل ہم سب پر آسان فرما. یا اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں غزہ، فلسطین، عراق، شام اور برما کے، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کو ہر طرح کے ظلم و ستم اور یا اللہ عذاب سے محفوظ فرما. اور یا رب العالمین پاکستان پر رحم فرما، پاکستان پر کرم فرما. جتنے بھی دشمنان اسلام ہے، دشمنان پاکستان ہے، ان کو نیست و نابود فرما. پاکستان کی عوام کی حفاظت فرما، پاکستان کی آرمی کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی حفاظتی ادارے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ